بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پہ جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں پہ ہے جو شیلت ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. وہی لا مکان کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے. وہ نبی ہے جن کے ہے یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مقام نہیں. حمد و صلات کے بعد انتہائی واجب الاحترام مخدوم و محترم برادر مکرم حضرت علامہ مفتی ڈاکٹر ابرار احمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ، معزز علماء کرام، سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور انعام کہ جس کی توفیق سے ہم سب اس کے گھر میں اس کے حبیب کی معراج پر خوشیاں منانے کے لیے جمع ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا یہاں پر آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. عزیزان محترم، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار معجزات عطا فرمائے. ان معجزات میں ایک نمایاں معجزہ حضور علیہ السلام کا سفر معراج ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک منفرد اسلوب کے ساتھ بیان فرمایا ہے. یہ آیت مبارکہ آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی اور ہر وائز اور ہر خطیب نے اپنے انداز سے اس آیت کی تشریح کی ہوگی. آج میں بھی اس آیت مبارکہ، اس کے معنی و مفہوم اور مختلف حضور علیہ السلام کے سفر میں جو مقامات آئے ان کی وضاحت کے ساتھ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ہمیں اس سے کیا حاصل ہوتا ہے، انشاءاللہ اس پر چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حضور علیہ السلام کی سنت اور آپ کی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے فرمایا: سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. سبحان، پاک ہے وہ ذات. یقیناً اس سے مراد اللہ رب العزت کی ذات بابرکات ہے. اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے: سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات. کس چیز سے پاک ہے؟ عزیزان محترم، ہم اذان میں بھی سنتے ہیں، نماز میں بھی کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے، ہر کجی سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے. اللہ رب العزت کی ذات سبحان ہے.
اور اللہ رب العزت فرماتا ہے، اپنی قدرت کا اظہار فرما رہا ہے، اپنی صفت کو بیان فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پاک ہے. کیونکہ اس کے بعد اس آیت مبارکہ میں جو حضور علیہ السلام کا معجزہ بیان ہونا ہے، حضور علیہ السلام کے سفر معراج کا ذکر ہے، جو یقیناً ایک ایسا سفر ہے کہ جسے سن کر اس دور میں بھی لوگوں کی عقلیں حیران ہو گئیں. بہت سو نے ماننے سے انکار کر دیا، اور قیامت تک آنے والے بعض بد نصیب ایسے ہیں کہ جو حضور علیہ السلام کے معجزہ معراج پر کیل و کال کرتے ہیں، سوال و جواب کرتے ہیں، انگلی اٹھاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ معراج کا، سفر معراج کا ذکر بعد میں کیا. پہلے اپنی صفت سبحان کو بیان فرمایا کہ دیکھو معجزہ معراج کرایا کس نے ہے، اس ذات پر ذرا غور کر دو. وہ جو خود کہتا ہے تو ہو جاتا ہے، جس کی قدرت کے مظاہر تم دیکھتے ہو، وہ اتنی عظیم ذات ہے کہ وہ پاک ہے ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر کجی سے، ہر نقص سے مبرہ ہے. اور وہ ذات ہے کہ جس نے اپنے حبیب کو معجزہ معراج کرایا ہے، سفر معراج کرایا ہے. تو حضور علیہ السلام کی طرف کوئی انگلی اٹھانے سے پہلے ذرا غور کر لینا کہ اللہ رب العزت نے اس سفر کی نسبت اپنی ذات کی طرف کی ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو رات کے مختصر سے حصے میں اپنے بندہ خاص کو لے گیا. کہاں؟ فرمایا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی. حضور علیہ السلام کے سفر معراج کے مراحل ہیں. پہلا مرحلہ ذکر ہو رہا ہے کہ حضور علیہ السلام مسجد حرام میں ہیں، اور وہاں سے سفر کا آغاز ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت مسجد اقصی تک حضور علیہ السلام کو لے گیا. فرمایا الذی بارکنا حولہ، یہ وہ مقام ہے کہ جس کے گرد اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت بنا دیا ہے. الذی بارکنا حولہ، فرمایا لنریہ من آیاتنا، گرد و نواح میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بابرکت بنا دیا ہے تاکہ ہم اس بندہ خاص کو اپنی نشانیاں دکھائیں. ہم اس بندہ خاص کو، حضور علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دکھائیں. اور نشانیوں میں کیا ہے؟ عزیزان محترم، مفسرین نے لکھا کہ بیت المقدس سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول بندے انبیاء کرام مدفون ہیں، اور ان کی برکتیں ہیں وہاں پر. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضور علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کو وہاں جمع کر دیا. حضور علیہ السلام کو برکات دکھائی جائیں، برکتیں دکھائی جائیں، اور اس کے بعد پھر حضور علیہ السلام کا مقام مزید بلند ہو جائے، اور حضور علیہ السلام پر عنایات کی بارشیں برسا دی جائیں. اور اللہ رب العزت نے فرمایا انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے. بعض مفسرین نے کہا یا روح سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات گرامی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفر معراج کرایا، نشانیاں دکھائیں، برکتیں دکھائیں، اور اس کے بعد حضور علیہ السلام سمیع و بصیر ہیں. ایسے سمیع و بصیر ہیں کہ تمام مخلوق میں سب سے زیادہ حضور کی سماعت ہے اور سب سے زیادہ آقا کریم کی بصارت. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ممتاز سماعت اور بصارت عطا فرمائی، اور یہ تمام نشانیاں دکھائیں. عزیزان محترم، قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ میں یہ سفر معراج بیان کیا گیا ہے. اس کا اگر کوئی انکار کر دے خدا نخواستہ کہ حضور علیہ السلام کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک لے جایا گیا، کوئی نہ مانے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ قرآن کریم کا انکار کر رہا ہے.
اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا اب، اور اب کا مطلب ہوتا ہے روح مال جسد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو جسمانی معراج عطا فرمائی ہے۔ بعض لوگ مغالطہ پیدا کرتے ہیں کہ یہ تو خواب کا معاملہ ہے، خواب میں دکھایا گیا۔ دیکھیں اگر فقط خواب ہوتا تو روایات موجود ہیں، حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں کئی مشاہدات کرائے ہیں، اور ہم عام طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں بعض اوقات خواب ہمارے طبیعت کے تقاضوں کے مطابق آتے ہیں۔ کوئی مدینہ منورہ کی یاد میں روتا ہے، مدینہ منورہ سے محبت میں مدینہ منورہ کو یاد کرتا ہے، آنکھ لگ جاتی ہے، خواب میں وہ مدینہ منورہ پہنچے ہوئے اپنے آپ کو دیکھتا ہے۔ تو یہ تو ہم گناہگار ہیں، بسا اوقات ہم میں سے بعض اپنے خواب میں جو سوچ رہے ہوتے ہیں خواب میں اسے دیکھ لیتے ہیں۔ تو خواب میں کسی چیز کا دکھائے جانا یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ اللہ رب العزت اس معجزے کو قرآن میں اس انداز سے بیان کرے کہ حضور کو یہ خواب میں ہوا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات۔ اس سے اندازہ لگائیں یہ الفاظ اس پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو جو معجزہ عطا فرمایا ہے، حقیقت میں معجزہ وہی ہوتا ہے جسے عقل تک رہتا ہے۔ اگر خواب کا ذکر کرتے تو لوگ اعتراض نہ کرتے کہ خواب میں تو کوئی شخص کہیں سے کہیں بھی چلا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے جس جسم کے ساتھ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو یہ معجزہ عطا فرمایا، اور حضور علیہ السلام کو جسمانی معراج ہوئی، روحانی اعتبار سے تو حضور علیہ السلام کو کئی مرتبہ معراج ہوئی۔ یہاں پر جو ذکر ہے حضور علیہ السلام کی جسمانی معراج کا ذکر ہے، اس پر بھی اہل علم نے بہت لکھا، اور جو بھی آپ تفصیل اٹھا کر دیکھیں گے اہل محبت کی، اس کے اندر آپ کو بہت سے نکات نظر آ جائیں گے۔ عزیزان محترم، حضور علیہ السلام کا سفر کا آغاز ہوا۔ حضور علیہ السلام براق پر ہیں، تیز رفتار سواری ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جہاں نظر ہوتی ہے وہاں قدم ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام براق پر سوار ہیں، اور رستے میں حضور علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہیں۔ کون موسیٰ؟ وہی موسیٰ جنہیں کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ کوہ طور پر جا کر اللہ رب العزت سے کلام کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب آسمانی صحیفہ آپ کو عطا کیا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر کے اندر نماز ادا فرما رہے ہیں۔ عزیزان محترم، کتنی تیز رفتار کا، اور اگر اس کا آپ اندازہ لگانا چاہیں، کبھی ٹرین میں سفر کیا ہو، آپ ٹرین میں بیٹھے ہو، صرف ایک مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، برابر سے کوئی ٹرین گزرے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا گزر رہا ہے، اور کچھ اندازہ نہیں ہوتا، تیزی سے بندہ گزر جاتا ہے۔ عام طور پر ہمارے سفر کے اندر جو معمولی ٹرینیں ہیں، جب دو برابر سے گزر رہی ہوں تو ایک دوسرے کے اندر اور دوسرے اس کے اپنے سامنے سے گزرنے والے کے اندر کا مشاہدہ نہیں کر پاتا۔ حضور علیہ السلام کو ایسی سماعت اور ایسی بصارت عطا فرمائی کہ آپ براق پر سوار ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے دیکھتے ہیں۔ عزیزان محترم، اس روایت سے حدیث مبارکہ ہے، اس سے پتہ چلا کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی عطا سے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ معاذ اللہ، جو لوگ حضور علیہ السلام کے حوالے سے نازیبہ کلمات لکھتے اور کہتے ہیں، انہیں یہ روایت پڑھنے کے بعد بھی سمجھ نہیں آتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کا مقام اللہ کی بارگاہ میں کتنا بلند ہے۔ انبیاء کرام کا مقام تو بہت بلند ہے، مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ حضور علیہ السلام ہے اللہ کی مخلوقات میں، اور ان کے بعد تمام انبیاء اور رسول ہیں۔ عزیزان محترم، ان کی شان تو بہت بلند ہے۔ ارے حضور علیہ السلام کے نام پر آپ کا کلمہ پڑھ کر آپ کے دین کی سربلندی کی خاطر جو اپنی جان دے دے، اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ وہ بھی زندہ ہے، شہید بھی زندہ ہے۔ جو حضور کا کلمہ پڑھ لے، دین کی خاطر، حضور کی اطاعت کی خاطر، حضور کے دین کی سربلندی کی خاطر اپنی جان دے دے، وہ زندہ ہے۔ دوسرے مقام کو فرمایا کہ تم گمان بھی نہ کرنا مجھ سے کہ وہ مردہ ہے۔
وہ زندہ ہے، تو اس سے اندازہ لگائیں جو کلمہ پڑھ کر اتنا بلند مقام پالے، تو جس کا کلمہ پڑھا ہو اس کا مقام کتنا بلند ہو۔ انعم اللہ علیہ من النبیین